السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، محرم شریف کا مبارک موقع ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ذکر شہدائے کربلا کی محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے شہر بھیلواڑہ میں بھی الحمدللہ مسجدوں میں اپنے اپنے انداز میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کی محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس مبارک موقع پر میں اپنے بھیلواڑہ شہر کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کوشش کریں کہ اس مبارک موقع پر ان تمام کاموں سے بچیں جو شریعت کے خلاف ہیں، بالخصوص ڈھول باجے تاشے کے حوالے سے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب سے ان چیزوں کی شروعات ہوئی، ماہ محرم کے مبارک موقع پر ڈھول باجے تاشے جب سے ان چیزوں کی شروعات ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک علماء اہل سنت نے ان کا رد کیا، ان کو ناجائز و حرام ہی قرار دیا۔ اور باضابطہ یہ کوئی زبانی بات نہیں، بلکہ خود سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فتاوی رضویہ شریف موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے اس میں، اور اہل سنت کے جو دیگر فتاوے ہیں ان میں بھی یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو جب اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ہم مومن ہیں، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم غلطی پر ہوں اور جب ہمیں معلوم ہو کہ ہم غلطی پر ہیں، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فوراً غلطی کو چھوڑ دیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن دین کے تابع ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش کے تابع نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کے تابع نہیں، اپنے دین کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ جو ہے اختلاف پیدا کرنے کی جو ہمارے کچھ بھائی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک غیر مناسب بات ہے۔ آپ کوشش کیجئے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی میرا فرمان نہیں ہے یا کسی شہر بھیلواڑہ کے امام یا کسی عالم دین کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ حکم شریعت ہے۔ لہٰذا میں آپ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے جو حکم شریعت ہے اس کو قبول کریں، اور اس کے بعد جو حکم شریعت ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ الحمدللہ اس بار ہمارے بہت سارے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ماہ محرم کے مبارک موقع پر عاشورے کا روزہ رکھیں گے، اور 10 محرم کو اپنا قیمتی وقت مسجد میں گزاریں گے، ذکر شہدائے کربلا کی محفلوں میں رہیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، دعائے عاشورہ پڑھیں گے اور سنیں گے، اور اجتماعی دعا میں شرکت کریں گے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اور ہمارے شہر میں کچھ محلے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس بار اپنے محلے میں ماہ محرم کے اس مبارک موقع پر ڈھول نہیں بجائیں گے، بلکہ ذکر شہدائے کربلا کی محفل کریں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہیں ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے اس کو زبردستی ناک کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جس طرح اس محلے میں جاتے تھے ویسے ہی جائیں گے، ڈھول بھی بجائیں گے، ہم دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے، آپ مومن ہیں، امام حسین کے آپ عاشق ہیں، آپ حسینی ہیں، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو زبردستی وہاں جانا اور یہ پنگے بازیاں کرنا یہ غیر مناسب بات ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ذکر کی محفل کرنا چاہتے ہیں، عاشورے کی دعا پڑھنا چاہتے ہیں، روزے دار ہیں، روزے سے رہنا چاہتے ہیں، مسجد میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت سلام کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں ان کا تعاون کرنا چاہیے، ہمیں ان کا جو ہے اس طرح سے جو ہے یہ ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے شہر میں ایک اختلافی صورت پیدا ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں ہم جائیں گے اور وہیں بجائیں گے جہاں ہمیشہ ہم ڈھول بجاتے تھے، یہ اختلافی بات ہے، یہی فساد والی بات ہے۔ اس لیے میں بڑی محبت کے ساتھ اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے آپ مومن ہیں، آپ حسینی ہیں، حضور کے غلام ہیں، آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ مت بنائیے۔ جو لوگ نہیں بجانا چاہتے ہیں ان کو آپ ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ بھی اس غلط کام سے بچیں، اور اگر آپ بچنا نہیں چاہتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے، چونکہ علماء کو اللہ و رسول کی طرف سے یہ ذمہ داری ملی ہے کہ وہ قوم مسلم کو صحیح راستہ بتائیں، ان کو قرآن و حدیث کا پیغام سنائیں، اللہ و رسول کا فرمان سنائیں۔
اس لیے کوشش کیجئے۔ رہی بات یہ کہ محلے کے اندر مسجدیں ہیں، پچھلی سال عاشورے کے دن ذکر شہدائے کربلا کی محفل کے موقع پر ہم نے یہ دیکھا کہ باضابطہ محفل بھی ہو رہی تھی، نماز بھی ہو رہی تھی، اور بہت زور و شور کے ساتھ ڈھول بھی پیٹے جا رہے تھے۔ یہ ایک غیر مناسب کام ہے۔ آپ ذرا سنجیدگی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کے والد کا دن آئے، آپ ڈھول بجائیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ جب آپ کے والد کا دن آتا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کراتے ہیں، قرآن خوانی کا اہتمام کراتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، شام کو محفل میلاد کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ آپ کے والد کا دن آئے تو قرآن کی تلاوت ہو، ذکر ہو، محفل میلاد شریف ہو، اور جب مخدومہ کائنات حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کا مبارک دن آئے 10 محرم، تو ہم بجائے اس کے کہ قرآن خوانی کریں، ان کے ذکر کی محفل کریں، صلاۃ و سلام ان کی بارگاہ میں پیش کریں، ہم ڈھول لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں پیٹنے کے لیے۔ یہ کتنی غیر مناسب بات ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے صحیح اور غلط آپ تک پہنچانا۔ اگر آپ قبول کرتے ہیں تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی ہمارا بھائی ایسا نہیں قبول کرتا ہے تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہماری ذمہ داری تھی آپ تک پیغام پہنچانا، یہ پہنچا دیا۔ اور آخر میں ایک جملہ کہوں گا، ہمارے کچھ بھائیوں نے سوشل میڈیا پر ذرا ماحول بنانے کی کوشش کی اس حوالے سے، اور کچھ لوگ جو ہے زبردستی خوف کا ماحول پیدا کرنے لگے، ماحول بہت خراب ہے، کچھ ہو نہ جائے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، سب سکون میں، کہیں کوئی ماحول کسی بھی طرح کا خراب نہیں ہے۔ آنے والے جو مبارک ایام ہیں کوشش کیجئے، ابھی سے یہ ارادہ کر لیجئے، انشاءاللہ ہم جو ہے عاشورے کا روزہ رکھیں گے، دعا کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر شہدائے کربلا کی محفل میں انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ ہمارے یہاں مسجد نیل گران محلہ بالا میں 10 روزہ پروگرام چل رہا ہے، انشاءاللہ عاشورے کے دن نماز ظہر کے بعد سے لے کے مغرب تک ذکر شہدائے کربلا کی محفل ہے۔ آپ سب کو بڑی محبت کے ساتھ انوائٹ کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیے، ہمارے ساتھ محفل میں شرکت کیجیے۔ ہم اور آپ سب مل کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے فضائل اور مناقب بیان کریں گے، آپ کی فضیلت سنیں گے بھی، اور انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس موقع پر سنجیدگی کے ساتھ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ جو سوشل میڈیا کا جو ماحول ہے، خدا کے لیے ہمارے شہر کے اندر امن کا ماحول قائم ہے، اس کو فساد میں بدلنے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ جس کو چیلنج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ذرا غور کیجیے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا انسان کون ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المومنون اخوہ، جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے نا، قرآن کہتا ہے یہ مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا بھائی ہے آپ کا۔ آپ حسین کی محبت کے دعوے دار ہیں، وہ بھی حسینی ہے، آپ کس سے لڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے ان ساری غلطیوں سے باز آئیے۔ آپ حسینی ہیں، آپ مومن ہیں۔ ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر جھکاؤ اور تواضع ہوتا ہے، اس لیے اس کو مجھ کا مسئلہ مت بنائیے۔ آپ حسینی ہیں، حسینی ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حق سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔